अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ख़त स्कैंडल और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के हवाले से रद्द अमल वजाहत सामने आ गई है। और ये वही वजाहत है जिसका जिक्र मैंने कल आपसे किया था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ख़ासतौर पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर क़यादत की तरफ से अब ये दबाव बढ़ता चला जा रहा था कि जनाब हम पे तो अब गद्दारी के फतवे लग गए हैं, हम पे तो आर्टिकल 6 का वो इल्ज़ाम लग चुका है स्पीकर नेशनल असम्बली की रूलिंग के नतीजे में। अब अगर इस मामले की तहकीकात नहीं होती या आपकी तरफ से वजाहत नहीं आती तो इस बात को जिस तरीके से हुकूमती ज़ोमा आगे से आगे फैलाते चले जा रहे हैं तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई दाखिली इंतशार और खलफशार की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लिहाजा आपकी तरफ से एक जवाब आना चाहिए। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक जवाब आया, लेकिन वो जवाब खासी हद तक मुख्तसर भी है, लेकिन इस जवाब के अंदर दरिया को कूजे में बंद करने की एक मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई है। कौमी क़यादत के हवाले से जो बात सामने आई है और जिस तरीके से मुतालबात सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से अहम मुकदमे की समाअत जारी थी और इस मौके पर भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर आए। उन्होंने मुकदमे की जो समाअत है उसके शुरू होने से पहले मीडिया से गुफ्तगू की और पहली मरतबा उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब से भी मुतालबा किया कि जनाब अब आपको खुलकर सामने आकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स और उस मीटिंग्स में जारी किए जाने वाले मिनट्स और उस ख़त के हवाले से अपनी पोजीशन को वाज़े करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला अब आम इंतखाबात यानी सियासी नौयत से बढ़ गया है और ये मामला अब चला गया है मुहब्बे वतन और गद्दारी की एक लड़ाई के दरमियान। लिहाजा जो हम भी मुहब्बे वतन हैं, हम अगर गद्दार हैं तो फिर हमारे साथ बातचीत करने का तो कोई तुक नहीं बनता अपोजिशन के साथ हुकूमती लीडर्स की तरफ से। लिहाजा वजाहत होना ज़रूरी है। अब जब ये वजाहत सामने आई है तो सवाल ये पैदा होता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो बात सामने आई है वो है क्या, और क्या वो बात वो तमाम परतें खोलती है जो इस वक्त मुबैना ख़त, साजिश, गैर मुल्की राब्ते और उसके साथ जुड़ी हुई हैं। दूसरी जानिब अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी जो हैं उनकी तरफ से भी अमेरिकन जो इदारे हैं, जो उनके कांग्रेस है, उसके साथ एक होने वाली मुलाकात के अंदर वहाँ पर चूँकि सवाल जवाब की नशिस्त होती है, वहाँ पर भी एक उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। और उसके साथ साथ वो चूँकि डॉन ड्रू इस वक्त इंडिया का दौरा भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी इंडियन जर्नलिस्ट ने उनसे मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान के हवाले से बात की है और उस पर उनका क्या रद्दमल है, इस पर भी बात करते हैं। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो वजाहत आई है, क्या वो इस सारे मामले पर शुरू होने वाली बहस पर असरअंदाज हो सकती है, और इससे जुड़े दीगर पहलू, ख़ासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वजाहत आने के बाद जो जवाबी वजाहत है, क्या वो काफ़ी है? इस सारी सूरत हाल में बड़ी कॉम्प्लेक्स सी डिबेट है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इसको आसानी के साथ इसकी जो परतें हैं उनको खोल के मामले की तह तक पहुंचा जाए। लेकिन उससे पहले दो और इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो जिनका आपके साथ जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक खबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक और दूसरी खबर है इमरान खान साहब से मुतल्लिक, क्योंकि वो एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं लाहौर और उनका ये दौरा है लाहौर। इनफैक्ट एक अगले प्रोग्राम की, एक अगली फिल्म चलाने की एक कोशिश है जिसका आगाज़ होना है कल, और कल भी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर एक नई तारीख रकम होने जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया है और ख़ास तौर पर जो नेशनल असम्बली है वो उसकी डिज़ोल्व हुई है ना हुई है, लेकिन अब तक जो फैसला है सदर साहब का वो चूँकि वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इसके ऊपर कोई इंटरम ऑर्डर या कोई जजमेंट नहीं आई, लिहाजा वो फैसला असम्बली की तहलील का वो अभी तक स्टैंड कर रहा है। और लिहाजा उस असम्बली की तहलील के हवाले से जो 90 दिन हैं उनके अंदर होने थे इलेक्शंस, और इलेक्शंस कराना आपको पता है कि पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए हैं साफ। उन्होंने कहा जनाब साढ़े बस तक हम नहीं। उनका ये कहना है कि 90 दिन जो आपने हमें बताए हैं उन 90 दिन के अंदर हम ये जो चैलेंज है इस चैलेंज को
پورا نہیں کر سکتے کیونکہ جو اس وقت کی سچویشن ہے اس سچویشن کے اندر بہت سارے کام پینڈنگ ہیں اور ان جو پینڈنگ معاملات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر الیکشنز جو ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جناب اگر ہم یہ جو 90 دن والا معاملہ ہے اس کی طرف ہم سامنے جائیں گے, اس پر آگے بڑھیں گے, تو اس کے نتیجے میں یہ جو بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے اس مرحلے کو بھی روکنا پڑے گا. اور بلدیاتی انتخابات چونکہ ہم کرا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن میں, تو لہٰذا اس سے پیچھے ہٹنا سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کی وائلیشن ہوگی اور اس وائلیشن کا بھی کوئی جو ہے نا وہ کاروبار اس پر نہیں کیا جا سکتا. تیسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ابھی تازہ ترین خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر کچھ حلقہ بندیاں کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا آئین میں 26ویں ترمیم کے تحت, جس کے تحت وہاں پر نشستوں میں اضافہ کیا گیا کیونکہ سابق فاٹا کو اب کے پی میں مرج کر دیا گیا ہے اور سابق فاٹا کی سیٹیں اب فال کریں گی کے پی کے اسمبلی کے اندر. لہٰذا ان کے لیے جو ڈی مارکیشن ہے وہ ہونا بہت, ڈی لیمیٹیشن ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لہٰذا ان ڈی لیمیٹیشنز کے بعد ان حلقہ بندیوں کے بعد ہی سیٹوں کا تعین کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ووٹرز کا تعین کیا جا سکتا ہے, ووٹر لسٹیں وغیرہ وغیرہ جو دیگر کام ہیں. اچھا, اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر 1 مہینے کا وقت لگے گا اور اس کے بعد جو 1 مہینہ جو ہے وہ اعتراضات کے لیے بھی دیے جاتے ہیں. لہٰذا بڑا مشکل کام ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. پھر انتخابی مواد کی خریداری, بیلٹ پیپرز کا انتظام, قانون کے تحت جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کے لیے اب سیکیورٹی فیچرز کا ہونا, واٹر مارکس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے جو مٹیریل ہے اس کی امپورٹ بھی کرنا فوری طور پر مشکل کام ہے اور فوری طور پر یہ تمام چیزیں اویلیبل نہیں. میں اس طریقے سے انہوں نے اپنی ایک ڈیٹیل چیزیں بتائی ہیں کہ جناب یہ وجوہات ہیں, ان وجوہات کے پر ہم یہ والا کام نہیں کر سکتے. ڈان کے اندر یہ سٹوری شائع ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو حکومتی رد عمل ہے وہ بھی سامنے آیا. ان کا یہ کہنا ہے جناب کہ الیکشن کمیشن کا کام ہی الیکشن کرانا ہے اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جناب وہ یہ کہہ دیں کہ ہم الیکشن کرانے سے قاصر اور الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ بھی ایک آئینی ضرورت ہے اور جب آئین یہ کہتا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو آئین پر عمل درآمد کرنا ہے. وہ انتظامی وجوہات, وسائل کی کمی, عملے کی عدم تربیت, بیلٹ پیپرز کا نہ ہونا, اس قسم کی وجوہات کی بنا پر انتخابی عمل میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا. اور اسی لیے آج مختلف جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی گئے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, احسن اقبال صاحب گئے, فاروق حبیب صاحب گئے, شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی اس حوالے سے گفتگو سامنے آئی ہے. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات کرانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنے جو آئینی ذمہ داریاں ہیں اسے عہدہ برا ہوں گے. مشکلات اپنی جگہ پر لیکن اس سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اب الیکشنز کا معاملہ بھی اس وقت کچھ تھوڑا سا پینڈنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سپریم کورٹ کی جو سماعت ہے اس کے بارے میں بھی یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج شاید وہ سماعت مکمل ہو جائے اور شاید آج ایک شارٹ آرڈر آ جائے. اب اس صورتحال میں کل 6 اپریل ہے اور 6 اپریل اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ دن ہے کہ یہاں پر پنجاب میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے اور نئے قائد ایوان کے لیے حمزہ شہباز صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب مد مقابل ہیں. اور گزشتہ جو 3 اپریل کو جو کارروائی ہونی تھی وہ کارروائی ہو نہیں سکی, قائد ایوان کا انتخاب ہو نہیں سکا, میڈیا وہاں پہ اندر جانے پر پابندی تھی. لہٰذا جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ اندر لڑائی ہو گئی تھی اور 6 منٹ وہ لڑائی جاری رہی اور 6 منٹ کے اندر ہی ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ہاتھ جھاڑ دیے, ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش نہیں کی اور اجلاس کو ملتوی کر دیا. اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب آ رہے ہیں لاہور اور ان کے لاہور آنے سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اسد عمر صاحب, ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو ایک نوٹس کے ذریعے پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی لائن کے برخلاف ووٹ نہیں کر سکتے اور وہ پابند ہیں کہ وہ اپنے ہی جو قائد ایوان کے امیدوار ہیں چودھری پرویز الہی صاحب وہ انہی کو ووٹ دیں گے. اب کل کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ پنجاب کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی خبریں اس وقت گردش میں ہیں. مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے. خاص طور پر اس حوالے سے غور کیا جا رہا ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر
जिसकी फुटेज आई थी वो जिस दिन पंजाब 3 अप्रैल को ही जब अपोजिशन वाले अंदर ही धरना देके बैठ गए थे, वहाँ पर लाइटें शाइटें बंद कर दी थी, पानी बंद कर दिया था, अफ्तारी भी अंदर जाने नहीं दी थी, तो वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत कोई हंगामा राई के हवाले से कोई बातें आ रही थी कि वहाँ पर हंगामा राई हुई है, कुछ तोड़ फोड़ हुई है। इस किस्म की खबर सामने आ रही है कि उस तोड़ फोड़ की आड़ में तकरीबन 8 से 10 अपोजिशन अरकान को मुअत्तल करने की सिफारिश तैयार की जा रही है। और मुअत्तल करने का मतलब यह है कि उनकी जो पंजाब असम्बली के अंदर जो दाखिला है उसको ममनू करार दिया जाएगा और उसके नतीजे में जो हुकूमत की अक़लियत है उसको अक्सरियत में बदलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अपोजिशन को अगर आप बिल्कुल साइड पे भी कर देंगे और वहाँ से अरकान असम्बली को मुअत्तल भी कर देंगे तो जो 186 का फिगर है वो तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने हासिल करना है। जब वहाँ पर एक 186 अरकान पूरे नहीं होंगे तो इसका मतलब यह है कि एक हंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और ये जो हंग सिचुएशन है इस वक्त गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सूट करती है और इसीलिए पंजाब में गवर्नर राज और या पंजाब असम्बली की तहलील के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का लाहौर आना और एक दिन पहले यहाँ पर आना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी साबित हो सकता है। अब तक की चूँकि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स बल्कि आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रही हैं, लिहाजा पंजाब में भी कोई आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई मावरा आइन इकदाम यकीनी तौर पर कुछ ऐसा सरप्राइज एलिमेंट उनके ज़हन में ज़रूर होगा जिस तरीके से उन्होंने नेशनल असम्बली में किया कि पंजाब असम्बली में भी कोई ऐसा कड़मस डाल दें, कोई ऐसी नई कहानी डाल दें जिस सब एकदम सख्ते में बैठे रहें। जिस तरीके से कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दे दी थी और सब 1 मिनट के अंदर ही शॉक में बैठे हुए थे कि यार ये हो क्या गया। अब ऐसी ही कुछ स्ट्रेटजी पंजाब में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाना खुद पीटीआई के अंदर भी उसके ऊपर एक सीरियस डिबेट्स और सीरियस रिजर्वेशंस मौजूद है। और जिस तरीके से चौधरी सरवर साहब ने जो साबिक गवर्नर हैं उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार किया था कि खुद इमरान खान साहब की तरफ से उन्हें इस बात की हदायत थी कि 3 अप्रैल से पहले जो पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली का जो इजलास है उसको नहीं बुलाना। तो बुनियादी तौर पर यही इमरान खान की स्ट्रेटजी थी कि जब तक मेरी तरीके अदम एतमाद का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब वाला मामला भी तय नहीं होना। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही भी घाक सियासतदान है, उन्होंने भी अपनी गेम शेम चलाई और उसके नतीजे में इजलास बुलाना पड़ा और चौधरी साहब को घर जाना पड़ा। लेकिन जो सूरत हाल है वो अभी तक वैसी की वैसी कॉम्प्लेक्स है। अब इमरान खान साहब के दौरे लाहौर के अंदर अब इस बात का हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि कल उन्होंने करना क्या है और कल कौन सा उन्होंने जेब से यूं करके कबूतर निकालना है और अब पता चलेगा जनाब सारा कुछ ही एकदम हवा में उड़ गया। इस किस्म की कोई स्ट्रेटजी है। अब स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? मुमकिन तौर पर एक स्ट्रेटजी तो ये हो सकती है कि अपोजिशन के वोट्स को गिना ही ना जाए और यकतरफा तौर पर परवेज़ इलाही साहब को जो चीफ मिनिस्टर है उसका वो अनाउंसमेंट कर दी जाए और बस ख़त्म कहानी। क्योंकि कल भी मीडिया को उन्होंने अंदर जाने नहीं देना, लिहाजा कोई एक्यूरेट किस्म की रिपोर्टिंग हो नहीं सकेगी, कुछ पता नहीं चल सकेगा कि हुआ क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सके, कोई भी पार्टी हुकूमत भी और अपोजिशन भी अक्सरियत हासिल ना कर सके। जब कोई अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगा तो फिर उसके बाद चूँकि यहाँ पर तो अब चीफ मिनिस्टर है नहीं जो एक समरी भेज देगा गवर्नर साहब को कि जनाब असम्बली तहलील कर दें, तो अक्सरियत ना होने की वजह से गवर्नर साहब के पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि वो असम्बली की तहलील के हवाले से एक हुक्मनामा जारी कर सकें। वो ये कह सकें कि जनाब आज इजलास हुआ था, कायदे ईवान का इंतखाब होना था, ना हिज़्ब इक़्तिदार ना हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों में से कोई अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। लिहाजा मतलब ये है इस बात का कि पंजाब के अंदर कोई भी पार्टी अक्सरियत में नहीं है। लिहाजा ज़रूरी यह है कि एक फ़्रेश मैंडेट लिया जाए और फ्रेश मैंडेट के लिए वो ये ऑर्डर कर दें कि जनाब अब असम्बली को मैं डिज़ोल्व करने का ऑर्डर देता हूँ। अब ये सारी की सारी इसमें कोई ना कोई गेम निकलनी है, उसका अब फैसला कल होना है। प्राइम मिनिस्टर का जो दौरे लाहौर है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मामला चल रहा है जिसका मैंने आपसे कहा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अब इस वक्त जो बहस हो रही है वो जो 3 अप्रैल का इजलास था नेशनल असम्बली का उसके मिनट्स के हवाले से हो रही है और ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी और उसका जो इलामिया है और वहाँ पर जो शुरका की राय है उसके भी कुछ मिनट्स बने हुए।
پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا, اب اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جواب, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو جواب ہے وہ انفیکٹ بہت ساری پرتیں کھول سکتا ہے. اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب موجودہ حالات میں کوئی نہ کوئی ایک رد عمل دینے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ ہمیں اب کوئی نہ کوئی رد عمل دینا چاہیے, کیونکہ اب ان کے اوپر بھی پریشر بلڈ ہو رہا ہے, خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے جانا ہے لوگوں کے پاس. اور جب یہ والا تاثر بن جائے کہ جناب یہ تمام کے تمام جو پولیٹیشنز ہیں, یہ 200 کے قریب جو اراکین اسمبلی ہیں, یہ غیر ملکی اعلی کار ہیں اور انہوں نے سازش کی ہے, اور سازش کر کے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجنے کی سازش کی ہے, پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کر چرانے کی کوشش کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 200 کے قریب اراکین ہیں ان کے اوپر لگ جائے گا آرٹیکل 6 اور گلیاں ہو جائیں گی سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. اب اس ساری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھا, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک معروف ٹی وی اینکر ہیں مالک صاحب. مالک صاحب نے رابطہ کیا ڈی جی ISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب سے, اور ان سے موجودہ صورتحال کے بارے میں رائے جاننے کی کوشش کی, اور ان سے پوچھا کہ آپ کا اس ساری صورتحال میں اور خاص طور پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے. جس پر ڈی جی ISPR کی طرف سے یہ جواب ملا کہ میرا موقف وہی ہے جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیے میں درج ہے. اچھا, اب جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اعلامیے کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک مختلف کہانی آگے سے بتاتا ہے. مالک صاحب نے جب ان سے اس کے حوالے سے اور تفصیلات جاننے کی کوشش کی, انہوں نے کہا جناب یہ ذرا مبہم سی وضاحت ہے, آپ ذرا زیادہ کلیئرٹی سے بتائیں. تو بابر افتخار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ چونکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے, لہٰذا اس معاملے پر اس وقت اس سے زیادہ رائے دینا مناسب نہیں ہے. اب اگر ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے جو اعلامیہ ہے اگر ہم اس پر ایک مرتبہ دوبارہ غور کریں تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور پولیٹیکل قیادت نے یہ جو اعلامیہ جاری کیا تھا, اس کے اندر اس اعلامیہ کے تحت ایک ڈی مارش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, یعنی یہ جو صورتحال ہے اس پر اپنے کنسرنز ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا پاکستان میں اس ملک کے سفارتی اہلکاروں کے ساتھ اور اس ملک میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے اس ملک کی حکومت کے ساتھ. اچھا, اس کے ذریعے پھر ڈیمارش جاری بھی کیا گیا اور ان کے ساتھ بلا کر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا. دوسرا نقطہ جو اس اعلامیے میں کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈپلومیٹک طریقے سے ڈپلومیٹک نارمز کے تحت اپنا رد عمل دیا جائے. وہ ڈپلومیٹک نارمز کے تحت وہ رد عمل دے دیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اعلامیے کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا تعلق غیر ملک کے کسی بھی جو پالیسیز ہیں اس کے ساتھ نہیں جوڑا گیا, اور نہ ہی پاکستان کی پولیٹیکل قیادت پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ کسی کے اعلی کار بنے ہیں. لیکن جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پر ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری صاحب نے اس سارے کی ساری صورتحال کا ملبہ ڈال دیا اپوزیشن پر, اور عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو فارغ کر دیا. اور اس کے فوری ہی بعد اگلے ہی لمحے عمران خان صاحب آتے ہیں ٹی وی پر اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایڈوائس بھیج دی ہے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس ایڈوائس کے تحت جو صدر صاحب ہے انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا ہے. اب اس ساری صورتحال میں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں, اور خاص طور پر یہ جو خط ہے, اس خط کا, اس دھمکی کا اور اس دھمکی کے جو تانے بانے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, اس کی کسی نہ کسی لیول پر کلیئرٹی آنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور ان الیکشنز کے اندر اپوزیشن عمران خان صاحب کو ہرا دیتی ہے تو عمران خان صاحب تو ایک نیا نعرہ لے کے اگلے دن ہی سڑک پہ آ جائیں گے. وہ کہیں گے دیکھیں یہ جو اپوزیشن ہے یہ ابھی تک انہی کی اعلی کار بنی رہی ہے, لہٰذا مجھے الیکشن ہروا دیا گیا, مجھے ہرایا بھی الیکشن ہے اس غیر ملکی قوت نے, اور اس کے بعد دوبارہ کنٹینر اور اگلا سارے کا سارا عمل یہ کنٹینر کے اوپر ہی چڑھے رہیں گے. اگر وہ جیت جاتے ہیں تو جیتنے کا نتیجہ بھی کچھ زیادہ فیوریبل نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کے نتیجے میں مختلف ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے روابط ہیں وہ بہت ہی زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں, ان میں کچھ فرق بھی آ سکتا ہے. پاکستان کے بہت زیادہ جو اکنامک جو رابطے ہیں وہ دائیں بائیں جڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ابھی IMF نے پاکستان کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ کینسل کر دیا. ان کا کہنا ہے جناب ہم آپ کو مزید پروگرام میں نہیں رکھتے جب تک آپ کی یہ سچویشن کلیئر نہیں ہوتی. اب اس سارے صورتحال میں وہ جو
جو کریکٹر ہے جس کی طرف سے مبینہ طور پر پاکستان کے جو سفیر ہیں اسد مجید صاحب ان کو دھمکی دی گئی، وہ ہے امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لیو۔ اب وہ اس ساری صورتحال کے اندر ایک کلپ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا پر، جس کے اندر وہ امریکی کانگریس کی جو کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر آ کر ان سے کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ان سوال و جواب کے اندر ان سے خاص طور پر پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ ہے، اس جنگ پر جو قرارداد پیش ہوئی تھی اس کے حق میں ووٹنگ کے لیے آپ کی کس کس ملک سے بات ہوئی ہے، اور کیا پاکستان نے اور جو چین اور دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا، اور کیا انہوں نے ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ تو وزیر صاحب اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا، لیکن ہم رابطہ کرنے کی اور ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے وہ اصل میں صورتحال جو اس خط کی ایک بیس بن رہی ہے۔ اچھا، یہ صاحب جو ہیں امریکی نائب وزیر خارجہ، یہ اس وقت انڈیا کے دورے پہ بھی ہیں، اور وہاں پر جو انڈین جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہوا اور ان سے اس ساری صورتحال پر سوالات بھی کیے گئے۔ تو اس پر ان کا جو مختصر رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر نہ مداخلت کی جا رہی ہے اور نہ ہی مداخلت کی جو پالیسی ہے وہ اپنائی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس پر اس سے زیادہ میں کوئی اور بات نہیں کروں گا۔ اب انہوں نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے آج پھر ایک کلیریفیکیشن جاری کی ہے اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ساڈا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے جو انٹرنل افیئرز ہیں ان کے ساتھ۔ پاکستان میں کون سی حکومت آتی ہے کون سی حکومت نہیں آتی، اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے۔ امریکہ کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے کھیل میں شامل نہیں ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر ایک عجیب و غریب سی کھچڑی پکی ہوئی ہے جس کے اندر یہ بات حقیقت میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل واقعہ کیا ہے، اور اصل واقعہ اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتا جب تک یہ والا پنڈورا باکس بھی نہ چلا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس خط والے لکھنے والے کو بھی بلائے، جو وزارت خارجہ کے دیگر حکام ہیں ان کو بھی بلائے، اور ایک تفصیلی وہاں پر بے شک ان کیمرہ ہو، وہاں پر اس بارے میں بات چیت بھی ہو، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے منٹس کا جائزہ لے کر اس بات کا بھی تعین کیا جائے کہ کیا واقعتاً ان منٹس کے اندر یہ جو ذمہ داری ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اپوزیشن لیڈرز پر ڈالی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ معاملہ اب صرف رولنگ تک کا نہیں رہ گیا، یہ رولنگ سے آگے چلا گیا، یہ معاملہ اب سیاسی نہیں رہ گیا، یہ معاملہ اب بن گیا ہے قومی سلامتی کا۔ اور جب یہ معاملہ قومی سلامتی کا بن گیا تو ایک مرتبہ اس کا جو ہے وہ نتارہ ہو جانا چاہیے، یا اس طرف یا اس طرف یا اس طرف آرٹیکل 6، یعنی ٹوٹل اپوزیشن 200 کے 200 ایم این ایز آرٹیکل 6، یا یہ جو حکومتی قیادت ہے یہ جو 5 لوگ ہیں آرٹیکل 6 اس طرف، یہ اس کے بغیر اب یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ آئین سے کھلواڑ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس جرم کی جو سزا ہے اس کو مل کے ہی رہنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔